جو حضرات نہیں آئیں گے ریپیٹ کر دیتا ہوں. مولا عباس، مولا حسین، حضرت حسین سے، امام حسین سے، سیدنا حسین سے اجازت لے کر آپ فرات کی طرف گئے، اور فرات کی طرف جانے کے بعد مشکیزے میں پانی بھرا. آپ پانی بھرنے کے بعد جب روانہ ہوئے تو یزیدی لشکر نے آواز بلند کی، اے یزیدیو، پانی خیمہ تک نہ جانے پائے ورنہ ہم سارے یزیدی برباد ہو جائیں گے، ہمارے 22,000 کا لشکر برباد ہو جائے گا، ہم ہار جائیں گے. یہی تھا کل. جو لوگ تھے وہ جانتے، جو نہیں تھے پھر ریپیٹ کر دیا میں. حضرت عباس گئے، گھوڑے کو پانی پینے کہا، گھوڑے نے منع کر دیا. پھر آپ نے چلو میں پانی اٹھایا تو پھر وہاں پہ سکینہ کا چہرہ، حضرت اصغر کے سوکھے ہوئے ہونٹ، اہل بیت کا سوکھا ہوا گلا، سب یاد آیا. آپ نے پانی کو نہیں چھوڑا. یہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے وہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں سناتا ہوں، آپ سنیں. کل یہاں تک میرا بیان تھا، پھر میں نے کہا انشاءاللہ کل یعنی آج بیان کروں گا. آج محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ کی شروعات اور 10ویں مجلس ہے. آج شب عاشورہ ہے. کیا ہے؟ شب عاشورہ ہے. شب عاشورہ. حضرت عباس ابھی رکے ہیں، وہ واقعہ کی طرف آؤں گا، پھر شہادت نامہ ایک اور اہل بیت کا پڑھوں گا. میں عاشورے کی طرف پہلے آتا ہوں کہ آج عاشورے کی رات ہے، اور شب عاشور امام نے تمام محبان کو بلا کر اپنے خیمے میں جمع کیا، سب کو بٹھایا اور خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا. باوجود اس کے کہ آپ پیاسے ہیں، سارا کنبہ پیاسا ہے، باوجود اس کے کہ سارے کنبے والے بھوکے ہیں، گلا خشک ہو چکا ہے، وہ سارے امتحانات دے رہے ہیں، آزمائشوں سے دو چار ہو رہے ہیں، اس کے باوجود امام وہی خطبہ دے رہے ہیں جو خطبہ نانا جان نے حجۃ الوداع میں دیا تھا. وہی خطبہ مولا حسین دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یزیدی لشکر سے یہ کہہ دیا ہے کہ آج رات کوئی جنگ نہیں ہوگی، جو ہوگا کل یوم عاشور دیکھا جائے گا. آج صرف اہل بیت اپنے رب سے آج جو ہے راز و نیاز کی باتیں کریں گے، اپنے رب سے روبرو ہوں گے. تو سب سے پہلے اے میرے جانثارو، اے میرے ماننے والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، جن جن کو جانا ہو آپ چلے جائیں، کیونکہ یزید اور یزیدیت میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ سب کے نہیں. آپ سبوں کو میں حسین اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم قیامت میں سب سے اچھا ساتھی کہہ کر بلائیں گے، لیکن خوشی دل سے راضی برضا ہم آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت شہربانوں نے حضرت امام حسین کی جوزہ محترمہ نے جو خط ہندوستان میں ہندوستان کے راجہ کے نام لکھا تھا، اپنی بہن بہنوی کے نام لکھا تھا، اس خط کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. مگر یوم عاشور آنے والا تھا، مگر لشکر کی کوئی خبر نہیں آئی تھی، کیونکہ وقت بڑا کم سمے میں سب ہوا تھا. لہٰذا امام نے فرمایا جائیں، آپ لوگ جو جو جانا چاہیں رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے قبیلوں اپنے اپنے شہروں میں لوٹ جائیں. امام سر جھکائے بیٹھے رہے. چند منٹوں کے بعد سر اٹھا کر دیکھا تو سب ویسے ہی بیٹھے رو رہے. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے امام کا چہرہ دیکھ کر، میرا چہرہ دیکھ کر آپ لوگوں کو شرمندگی یا حیا آتی ہو، تو میں چراغ گل کرتا ہوں. عباس چراغ گل کر دیجیے، بند کر دیجیے، اسے بجھا دیجیے. رات کا اندھیرا ہو گیا. چراغ گل کرنے سے مطلب سمجھے؟ نہیں سمجھے. چراغ گل کرنے سے مطلب سمجھے کہ چراغ بجھا دو، سمجھے؟ نہیں. کیسے؟ میرے دوست، جب پانی نہیں، جب اناج نہیں تھے، تیل تو تھا نا،
اور تیل تو زیتون کے ہی استعمال کیے جاتے تھے نا. زیتون کا تیل پینے کے بھی کام آتا ہے, چراغ جلانے کے بھی کام آتا ہے, کھانا پکانے کے بھی کام آتا ہے. تو مولا حسین زیتون کے تیل سے بھی گلا گیلا کروا سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے تیل نہیں ہے, بات یہ تھی عباس اہل بیت نے, میں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیا ہے, تم بھی ڈال لو تاکہ حجرے میں اندھیرا ہو جائے. حجرے میں, روم میں اندھیرا ہو جائے کہ بنو ہاشم کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں, انہیں چراغ جلانا نہیں پڑتا, روم سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو پورا روم روشن ہو جاتا ہے. الحسین منی وانا من الحسین, یہی تو مولا کہتے تھے پہچانو میں کون ہوں. مگر عباس بھی حیدر کرار کا بیٹا ہے نا, علی کا بیٹا ہے نا. فرمایا عباس اپنے چہرے پہ اپنے یعنی چراغ بجھا دو, مطلب اپنے چہرے پہ پردہ کر لو. پورا روم اندھیرا ہو گیا, پورا خیمہ اندھیرا ہو گیا, اور اس اندھیرے میں ارشاد فرمایا اب آپ لوگ جائیے. امام خوشی خوشی آپ کو الوداع کیا. جب حضرت عباس سے قریب کچھ لمحوں کچھ وقت کے بعد نہیں رہا گیا تو اپنے نقاب پر چہرے سے اپنا پردہ ہٹایا. پورا حجرے مبارک, خیمہ مبارک روشن ہوا, منور ہوا. اسی لیے تو کہا گیا ہے, اور خود گنہگار نے بھی لکھا ہے کہ نسل نبی کا بچہ بچہ نور ہے, آپ ہے عین نور, کل گھرانہ نور. نور کو چراغ جلانا نہیں پڑتا, نور تو دوسروں کو روشن کرتا ہے, یہ چراغ ظاہر کو روشن کرتا ہے, مگر اہل بیت کا بچہ دلوں کو بھی روشن کرتا ہے. جب روشنی ہوئی, اس لیے اسی وقت سے حضرت عباس کا نام کیا پڑا معلوم ہے؟ قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند. اب تو کہو, میں نے کہا تھا میں چپ ہو جاؤں تو آپ بولو. ارے بول لو, آج بول لو. پھر یہ سال آئے نہ آئے, کتنے لوگ بیٹھے تھے وہ قبروں میں ہیں, موقع ملے نہ ملے بولو, کمالو جتنا کمانا ہے. سبحان اللہ. اسی دن سے خطاب پڑا قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند حضرت عباس کو, کیونکہ سارے چراغ جب بجھ گئے تھے, عباس تنہا تھے. عباس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا, اس لیے اہل بیت نے کہا تھا یا قمر بنی ہاشم, اے ہاشم کے چاند چراغ کو گل کرو کہ عاشق اندھیرے میں جا سکے. بات سمجھ میں آئی؟ اینی ڈاؤٹ؟ کچھ پوچھنا ہے پوچھو, بیٹھا ہوں کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, دل پہ بات اتر رہی ہے, اور یہ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا